میں مالک کے بچے کو دودھ پلاتی اور بدلے میں مجھے مالک 25,000 روپے دیتا۔ ایک دن وہ کمرے میں آیا اور کہا کہ اگر آپ مجھے آج پینے دیں تو میں آپ کو 1,00,000 روپے دوں گا۔ یہ سن کر میں نے فوراً لائٹ آف کر دی اور پھر رات بھر وہ جوش سے پیتا رہا۔ میرے شوہر کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی، بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ پورا ہو پاتا تھا۔ پھر اس پر میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے چھوڑ کر گھر کے کام کاج کے لیے نہیں جا سکتی تھی، نہ ہی کہیں نوکری کر سکتی تھی۔ ایک بار میری پڑوسن نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، لیکن مجھے لگا شاید میرا شوہر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ کام ہی کچھ ایسا تھا۔ وہ کہنے لگی اس کی کوئی جاننے والی ہے جنہیں ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو ان کے بچے کے لیے ماں بن سکے۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ وہ کہنے لگی بہت امیر ہے وہ، اور وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے، تو وہ تمہیں بہت اچھی قیمت دیں گے۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر شاید مجھے اس بات کی اجازت نہ دے۔ میری پڑوسن کہنے لگی ایک بار تم پہلے میرے ساتھ چلو، پھر ان سے پوچھو وہ تمہیں اس کی کیا قیمت دیں گے۔ اگر وہ پیسے بہت زیادہ ہوئے تو ظاہر سی بات ہے تمہارا شوہر انکار نہیں کر سکے گا، کیونکہ تمہیں پیسوں کی ضرورت تو ہے۔ پھر تمہیں وہ اچھی خوراک بھی دیں گے اور پھر تمہارے بچے کو بھی اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ یہ سوچ کر میں چپ سی ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے میرے شوہر کی بہت کم تنخواہ تھی، ہمارے اس میں گزارا نہیں ہو پاتا تھا، نہ ہی میں اچھا کھانا کھا سکتی تھی۔ میرا بچہ بہت کمزور تھا اور اولاد کی خاطر میں یہ قدم اٹھانے کے لیے تیار تھی۔ اگرچہ کسی دوسرے بچے کو گود میں بھرنا اور اپنے ہی بچے کو اس میں شامل کرنا آسان تو نہیں ہوتا، لیکن اپنے بچے کی خاطر میں یہ سب کرنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے اپنی پڑوسن کی بات ٹھیک لگی کہ پہلے میں ان لوگوں سے بات کر لوں، تاکہ اگر مجھے وہاں سے تنخواہ ملنے کی امید ہوئی تو میں شوہر کو منا لوں گی۔ اگلے دن میں اپنے بچے کو گود میں لے کر پڑوسن کے ساتھ ان کے بنگلے میں گئی۔ وہ واقعی بہت امیر لوگ تھے۔ جب میں اندر گئی تو اس گھر کی مالکن ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور بچہ بہت رو رہا تھا اور ایک نوکرانی کی گود میں تھا۔ اسے پاؤڈر والا دودھ پلا رہی تھی، لیکن وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ مالکن نے مجھے سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری سی تھی۔ کہنے لگی نہ جانے تمہاری مالک کے دماغ میں کون سا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ آج کل لوگ ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں اور بچے پل جاتے ہیں، لیکن نہیں، اسے اپنی ہی بات پوری کرنی ہوتی ہے۔ کہنے لگی یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، تمہارے مالک کمرے سے باہر آتے ہیں تو ان سے بات کر لو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی اور ڈرائیور کو کہنے لگی کہ شاپنگ پر جانا ہے، اس لیے گاڑی لے کر آئے۔ میں تو اس عورت کو دیکھ کر حیران سی رہ گئی تھی کہ ایسی ماں تھی۔ پھر میں سوچنے لگی کہ شاید کوئی بیمار عورت ہے جو مجبور حالت میں اپنے بچے کو اس حق سے جدا کر رہی ہے، لیکن یہ تو ہٹی کٹی اور صحت مند عورت تھی، اپنے بچے کو ماں کا پیار دے سکتی تھی۔ لیکن شاید آج کل کی ماڈرن قسم کی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو نوکروں کے رحم و کرم پر پالتی ہیں، جسے سینے سے لگانے کی بجائے نوکروں کے ہاتھ تھما دیتی ہیں۔ میں نے گہری ٹھنڈی سانس بھری۔ وقت کی بات تھی، میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ اچھی خوراک کھاتی تاکہ میرا بیٹا بھی صحت مند ہوتا، اور اس عورت کے پاس سب کچھ ہے، لیکن یہ پھر بھی اپنی اولاد کو اس کے حق سے دور رکھ رہی ہے۔ وہ عورت جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اس گھر کا مالک کمرے سے نکلا اور میری پڑوسن سے کہنے لگا کہ کیا یہ وہی عورت ہے؟ پڑوسن کہنے لگی جی، یہ وہی عورت ہے۔ میری گود میں پڑے میرے بیٹے کو اس نے غور سے دیکھا تھا، اور پھر میری صحت بھی بہت اچھی نہ تھی، میں دبلی پتلی سی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ انہیں تو خود خوراک کی اچھی خاصی ضرورت ہے، یہ بھلا میرے بچے کو کیسے پال سکتی ہے؟ میں نے اس کی بات سن کر کہا کہ روزی روٹی اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، رب نے بچے کے کھانے کا ذریعہ بنایا ہے تو طاقت بھی وہی دیتا ہے۔ میری بات سن کر اس نے بڑے عجیب انداز سے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگا میرا بچہ بہت بیمار رہنے لگا ہے،
کیونکہ اسے پاؤڈر والا دودھ سوٹ نہیں کر رہا، اور میری بیوی کسی طور پر بھی راضی نہیں کہ بچے کو اس کا حق دے۔ اب میں اپنے بیٹے کی صحت پر سمجھوتہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے کتنے پیسے دے سکتے ہیں؟ میرے سوال پر کہنے لگا جتنے آپ چاہیں۔ مجھے پیسے دینے پر اعتراض نہیں ہے، میرا بچہ ٹھیک اور تندرست ہو۔ اس نے مجھے مہینے کے 25,000 روپے کہا تھا۔ یہ سن کر میری حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ میری ضرورت سے اچھے خاصے زیادہ تھے۔ جب میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو پہلے وہ خاموش ہو گیا، لیکن تھوڑی سی منت سماجت کرنے کے بعد اس نے مجھے اجازت دے دی۔ لیکن اگلے دن جب میں اس بنگلے میں گئی تو مالک گھر پر ہی موجود تھا۔ مالک نے مجھے دیکھ کر اپنا بیٹا مجھے پکڑا دیا اور پھر کہنے لگا، آج آپ کو دن بھر یہیں رہنا پڑے گا، گھر آپ 9 بجے کے بعد جا سکتی ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں ایک نوکرانی کے ساتھ ایک کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرہ اس بچے کے لیے ہی بنا تھا۔ وہ بچہ روئے جا رہا تھا، شاید بہت بھوک کی وجہ سے۔ میں نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور اسے چپ کرایا، اور کچھ دیر میں وہ سو چکا تھا۔ لیکن اس بچے کو میری گود میں دیکھ کر میرا بیٹا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے بچے کے حق میں کسی اور کو شامل کر چکی تھی۔ میرا بیٹا بار بار میری طرف لپک کر گود میں آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت مالک کا بیٹا میری گود میں تھا۔ میں اسے ہی سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر عجیب سی بے چینی دیکھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مالک کا بیٹا سو چکا تھا، لیکن میرا بیٹا جب بھی میری طرف آتا میں مجبوراً اسے خود سے ہٹانے کی کوشش کرتی۔ میں نے اس بچے کے کھلونے اپنے بیٹے کے آس پاس رکھ دیے۔ میرا بیٹا کھلونوں سے بہل گیا تھا۔ میں نے اس بچے کو سلایا اور کمرے میں اے سی آن کر دیا۔ پھر میرے بچے کو بھی بھوک لگ رہی تھی، کچھ اس کا بھی سونے کا وقت تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی سلا لیا، لیکن سوچ رہی تھی کہ اسے لٹاؤں کہاں؟ بیڈ تو مالک کے بیٹے کا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی، اور کچھ ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوکرانی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، وہ اس نے مجھے دیا۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، مالک کہہ رہے ہیں اسے تم پیو، اور کچھ دیر بعد میں تمہیں پھل لا کر دوں گی، وہ بھی سارے کے سارے تمہیں کھانے پڑیں گے۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب کیسے کھاؤں گی؟ اور نوکرانی کہنے لگی، مالک کا حکم ہے، وہ کہہ رہے تھے آپ اچھا کھائیں گی، اچھا پئیں گی، تبھی ان کا بیٹا بھی صحت مند رہے گا۔ یہ سن کر میں نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ پورے 1 سال کے بعد میں نے دودھ کا گلاس پیا تھا، ورنہ تو روز بس 2 گھونٹ دودھ میں پتی چینی ڈال کر پتلی سی چائے ہی پینے کو ملتی تھی۔ ساتھ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وقت بھی انسان کو کیسے کیسے دن دکھا دیتا ہے۔ کہاں میں ایک روٹی کو ترستی تھی، اور یہاں میرے سامنے دنیا جہان کی ہر چیز رکھی تھی، صرف اس مالک کے بچے کی وجہ سے۔ 4-5 دن میں ہی میری صحت میں کافی فرق آنا شروع ہوا، لیکن ایک چیز جو میں نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ جب مالک کے بیٹے کو کمرے میں لے جاتی، کچھ دیر بعد مالک کسی نہ کسی بہانے سے کمرے میں آ جاتے، مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے، مجھے الجھن سی محسوس ہوتی۔ میں فوراً ان کے بچے کو گود سے اتار دیتی۔ وہ مجھ سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتے۔ مجھے اپنے مالک کی حرکت بہت بری سی لگتی تھی، کیونکہ کمرے میں بغیر اجازت چلے آتے ہیں۔ جب 4-5 دن یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر میں نے ایک دن کہہ دیا کہ دیکھیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، بار بار کمرے میں آپ کیوں آتے ہیں؟ میری بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ کہنے لگا، سچی بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا، جی بتائیں۔ وہ کہنے لگا، دیکھو، میں آپ کو جو کھانے پینے کی اتنی چیزیں پیش کرتا ہوں، صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرا بچہ اچھی صحت کا ہو جائے۔ مجھے یہ شک رہتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کی بجائے اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتی ہیں، زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ میں اگر پیسہ خرچ کر رہا ہوں
تو اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا۔ کیا سمجھتا تھا؟ کیا میں بے حس ہوں؟ میں اپنے بچے کو صحت مند کروں گی اور اس کے بیٹے کو بھوکا رکھوں گی؟ میں نے کہا صاحب میں غریب ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں۔ مجھے نمک کی وفا کرنا اچھی طرح آتی ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کسی اور کو رکھ لیں۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اپنا بچہ گود میں اٹھایا اور باہر جانے لگی۔ وہ مجھے پیچھے سے پکارتا رہ گیا لیکن میں ایک منٹ بھی وہاں نہ رکی اور اپنے گھر آ گئی۔ میں غریب ضرور تھی لیکن بے غیرت ہرگز نہیں تھی۔ اتنی باتیں سننے کے بعد بھلا میں کیوں وہاں پر رک جاتی؟ میں اپنے بچے کا حق اس کے بیٹے کو دے رہی تھی، اس کا خیال بھی رکھتی تھی۔ جب میں وہاں ہوتی اس کے بچے کو سنبھالتی اور اپنے بچے کو اس کے کھلونوں سے بہلاتی رہتی۔ اگرچہ میرے بیٹے کا حق تھا کہ میں اسے توجہ دیتی۔ اسی رات مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ گئی۔ میرا شوہر واپس گھر نہیں آیا تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے تو میں بہت پریشان تھی۔ جب مجھے فون آیا اور کسی نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یہ سننا تھا کہ میں جلدی ہی ہسپتال پہنچ گئی۔ میرے شوہر کی موت ہو چکی تھی، وہ بری طرح سے زخمی تھا۔ جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ میرا شوہر اب دنیا میں نہیں رہا تو میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ کبھی میں اپنے کچھ ماہ کے بچے کو دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کے مردہ جسم کو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ہمارے گھر میں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ صبح ہی صبح میرے شوہر کا کفن دفن ہو گیا۔ وہ رات یوں گزری جبکہ میرے بیٹے کو کچھ خبر نہ تھی کہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ جو بھی میرے بچے کو دیکھتا یہی کہتا کہ تم تو جوان ہو اور یہ بچہ معصوم، آگے کی زندگی کیسے کاٹے گا؟ تمہارا شوہر بھی تمہیں اس جوانی میں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں صدمے سے بیٹھی تھی جب اگلے دن گھر کے دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ گلی کے بچے گاڑی کے ساتھ بھاگتے ہوئے آئے۔ انہیں دیکھ کر میں بھی حیران ہو گئی کہ ہمارے چھوٹے سے محلے میں یہ بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی۔ تبھی ہمارے گھر کا دروازہ کھلا اور میں نے مالک کو دیکھا۔ مالک سب کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے پاس آئے۔ حالات سے انہیں اندازہ ہو چکا تھا۔ انہیں یہ خبر ملی ہے کہ میرے شوہر کی کل رات ہی موت ہو چکی ہے۔ مجھ سے ہمدردی جتانے لگے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میرا بچہ رات سے بہت زیادہ رو رہا ہے۔ اسے تمہاری گود کی ایسی عادت ہو چکی ہے۔ یہی کہنا تھا کہ تم واپس آ جاؤ۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ بس اپنے بچے کو لے کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ جس بچے کی سگی ماں اس کی پرواہ نہیں کرتی تو بھلا اس کی منہ بولی ماں پر ایک دم سے کیسے یقین کر سکتا ہے؟ مالک اپنی جگہ ٹھیک ہی تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے، پھر وہاں سے چلے گئے۔ میرے شوہر کی تو موت ہی ہو چکی تھی مگر گھر کا راشن بھی ختم ہونے کو تھا۔ وہیں مجھے کئی بار نوکرانی کا فون آ چکا تھا کہ مالک کا بیٹا بڑا ہی بیمار ہے، صرف میری ہی گود میں اسے سکون ملتا ہے۔ مجھے اس بچے کی بھی فکر تھی۔ آخر میں ایک ماں تھی، میری گود میں بھی معصوم بچہ تھا۔ میں دوسرے بچے کے ساتھ کیسے ناانصافی کر سکتی تھی؟ آخر کار اسی روز میں نے مالک کو فون کیا تو انہوں نے گاڑی بھجوا دی، جس میں بیٹھ کر میں مالک کے گھر پہنچی۔ میری حالت کافی خراب تھی مگر اس کے باوجود میں نے جیسے ہی مالک کے بچے کو اٹھایا تو وہ فوراً خاموش ہو گیا اور میرے ساتھ کھیلنے لگا۔ اسے تو جیسے میری عادت سی ہو چکی تھی، وہ ہر وقت میرے پاس ہی رہتا۔ یہ دیکھ کر مالک بہت خوش ہوئے۔ پھر ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ تم ٹھیک سمجھو تو یہیں رہ لو، میں تمہارے لیے کوارٹر خالی کروا دوں گا۔ ویسے بھی تمہارا دنیا میں کوئی نہیں رہا تو بہتر ہے اکیلے رہنے سے یہیں رہ لیا کرو۔ ان کی بات تو مجھے بری بھی نہیں لگی تھی۔ اب تو مالک کا رویہ میرے بیٹے کے ساتھ بھی ٹھیک رہنے لگا تھا۔ اس کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ جو بھی چیز اپنے بیٹے کے لیے لیتے وہی میرے بیٹے کے لیے لے آتے تھے، جبکہ مالکن کا تو کچھ پتہ ہی نہ رہتا، وہ کب گھر پر آ رہی ہیں کب جا رہی ہیں۔ مالک کو بھی کچھ خبر نہ ہوتی۔ ہر وقت ان کی شاپنگ اور دوستوں کے ساتھ پارٹی ہی ہوتی۔
کئی بار تو وہ دوسرے ملک اکیلے اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے بھی جا چکی تھی۔ انہیں اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا بچہ کس حال میں ہے۔ میں اپنے شوہر کو یاد کر کے کافی اداس رہنے لگی تھی۔ میرا بیٹا بھی اپنے باپ کو یاد کر کے روتا رہتا۔ ایک دن مالک کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی۔ میں جانے لگی تو مالک بولا، آج تم یہیں رک جاؤ، میرے بیٹے کے کمرے میں ہی سو جانا۔ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے اور وہ صرف تمہارے پاس ہی رہتا ہے اور پھر تمہارے پاس ہی خاموش بھی رہتا ہے۔ مجبوراً مجھے وہیں رکنا پڑا۔ آدھی رات کو مالک کا بیٹا بھوک کی شدت سے جاگا تو میں اسے دودھ پلانے لگی تھی۔ تبھی مالک کمرے میں چلے آئے۔ میں اپنے ہی دھیان میں بیٹھی تھی، جب قدموں کی آہٹ سنی تو گھبرا کر بچے کو خود سے دور کرنے لگی۔ وہ سو چکا تھا اور اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میری ہڑبڑاہٹ دیکھ کر مالک سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے اور پھر جو بولے وہ سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ مالک کہنے لگے کہ دیکھو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ دھیان سے سننا۔ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو نہ صرف دنیا داری سنبھالے بلکہ گھرداری بھی اور میری ہونے والی اولاد کو بھی سنبھالے، اس کی اچھی پرورش کرے۔ جبکہ میں نے جس عورت سے شادی کی اس میں ایسی کوئی خاص بات موجود نہیں ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ تم میرے بیٹے کا اپنے بچے کی طرح ہی خیال رکھتی ہو۔ میرا بچہ بھی تم سے گھل مل چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کی ماں کا درجہ دوں۔ میں نے جب مالک کی بات سنی تو میرا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میں فوراً کہنے لگی، نہیں، مجھے صرف اپنے شوہر سے محبت ہے۔ میں ایسے کیسے آپ سے شادی کر لوں؟ ابھی تو ان کی روح کو سکون بھی نہیں ملا ہوگا۔ مگر مالک کہنے لگے کہ تمہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ میں فوراً اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ مالک کا رویہ میرے بچے کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اسے تو امیروں والے ارمان اور سب کچھ مل رہے تھے۔ میں نے بہت سوچا اور اپنے بچے کے مستقبل کا سوچا تو میں نے مجبوراً مالک کو ہاں کر دی۔ مجھے مالک کی طرف سے بڑی بے چینی تھی۔ جیسے ہی میں نے مالک سے شادی کے لیے ہاں کی تو مالک نے فوراً اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ چیخنے چلانے لگی، مگر مالک نے اس سے اپنے سارے بینک بیلنس اور کارڈ لے لیے۔ اب تک وہ جتنی بھی عیش کر رہی تھی وہ مالک کے پیسوں پر ہی تھی۔ مالک نے اس سے پیسے لے لیے تو وہ کنگال ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے شادی کر لی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر کے غلط کیا، مگر شادی کے بعد جب میں مالک کی حقیقت دیکھتی اور ان کی محبت دیکھتی تو میں خود کو خوش قسمت سمجھنے لگتی۔ شاید یہی میری نصیب میں لکھا تھا۔ میرے بیٹے کو باپ کا پیار مل رہا تھا، مالک کے بیٹے کو ایک ماں کی محبت مل رہی تھی۔ میں نے اپنے اوپر والے کا شکر ادا کیا۔ اس نے بند راستے کھول دیے اور میری زندگی میں خوشیاں بھر دی۔